حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سب شیریز دانم میں حیدری ہوں قلندری ہوں عشق الہی میں مست ہوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہوں میں عشق الہی کا رہنما ہوں کیونکہ میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا ادنا خادم ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو برصغیر کے عظیم ترین صوفی بزرگوں میں شمار تھے اور مبلغ اسلام تھے۔ آپ کا اصل نام سخی سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ تھا اور آپ کی ولادت 1177 عیسوی میں سیستان میں موجودہ افغانستان کے قریب ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملایا جاتا ہے۔ آپ کو جو لقب دیا گیا لال شہباز قلندر، اس کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ لال یعنی آپ سرخ رنگ کے لباس پہنتے تھے اور آپ کے چہرے پر سرخی نمایاں تھی۔ شہباز یعنی فارسی زبان میں بلند پرواز کو شاہین کہتے ہیں، جو بلند روحانی مقام کی علامت ہے۔ قلندر یعنی ایک ایسا صوفی بزرگ جو دنیاوی خواہشات سے بے نیاز ہو۔ آپ کے والد محترم کا نام سخی سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا اور وہ ایک نہایت متقی اور علم دوست پسند شخصیت تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ بچپن ہی سے عبادت گزار تھے، علم اور روحانیت کی طرف راغب تھے۔ بعد ازاں آپ نے عرب، عراق اور دیگر اسلامی مراکز میں جا کر علوم حاصل کیے۔ آپ نے علم و معرفت کے حصول کے لیے طویل سفر کیے۔ آپ مدینہ منورہ، کربلا، بغداد، خراساں اور برصغیر کے مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے۔ بعد ازاں جب آپ سندھ میں پہنچے تو آپ نے سندھ کے علاقے ایک سیون شریف کو اپنا مرکز بنایا۔ ایک روایات کے مطابق آپ کی دوستی ان تین عظیم بزرگوں سے تھی، صوفی بزرگوں سے، جن میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور آخری وہ خود حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں دوست چار یار کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا سیون شریف میں قیام۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سیون شریف میں ایک خانقاہ قائم کی۔ آپ کا پیغام محبت، اخوت، رواداری اور اللہ تعالیٰ کی یاد تھا۔ مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگ آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوتے تھے۔ آپ کی چند بنیادی تعلیمات یہ تھیں: اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانیت کی خدمت اور مذہبی رواداری اور امن و بھائی چارہ، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ نے ظاہری نمود و نمائش سے دوری، اور آخر میں آپ نے ہمیشہ محبت اور اتحاد کا درس دیا۔ آپ کی شاعری اور کلام۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے صوفی کلام شاعر بھی تھے۔ ان کے اشعار میں عشق الہی، معرفت اور روحانیت نمایاں موجود تھی، یعنی نظر آتی تھی۔ آپ نے بہت سے مشہور کلام لکھے جو آج بھی ہر لب و عام پر موجود ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کے اظہار کے طور پر برصغیر میں مشہور منقبت فرمایا: دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، جھولے لال قلندر سخی شہباز قلندر۔ یہ منقبت بعد کے شعراء نے لکھی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ آپ کا وصال مبارک 1274 میں ہوا۔ آپ کا مزار سندھ کے تاریخی شہر سیون شریف میں واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد سے عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ موجودہ مزار کی تعمیر بعد کے دور میں ہوئی اور یہ سندھ کے مشہور ترین روحانی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کا سالانہ عرس اسلامی مہینے شعبان کی 18 تاریخ کو منایا جاتا ہے اور اس موقع پر پاکستان اور دنیا ممالک کے زائرین سیون شریف آتے ہیں، اور دھمال بھی اس دربار کی معروف روایت ہے۔ آپ کی زندگی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ اور مبلغ اسلام تھے۔ انہوں نے سندھ میں محبت، اخوت، رواداری، انسانی دوستی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا پیغام عام کیا۔ آج بھی ان کا مزار سیون شریف میں روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور لاکھوں لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی دوستو حضرت سخی سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی داستان۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ مرید تھے، ان کی داستان سنائیں گے، کیا کیا واقعات ہوئے تھے اس وقت، کہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کرواؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے بنے رہنا ہمارے ساتھ ساتھ، اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، آج کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔